معاشی بہتری کے لیے کمروں میں بیٹھ کر بات نہیں کریں گے، خیرات سے ملک نہیں چلتے، 2025 میں معاشی استحکام کی طرف بڑھیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کمالیہ میں گفتگو۔ کہا، بجٹ کی تیاری کے لیے ہم تمام اسٹیک ہولڈر سے بات ہوگی۔ قومی معیشت کا پہیہ اب چلنا شروع ہو گیا ہے، ہم صرف ہوائی باتیں نہیں کر رہے، عملی معاشی اقدامات کر رہے ہیں۔ آرا چنار کی صورتحال بدستور کشیدہ، فریقین میں ڈیڈ لاک برقرار، معاہدہ بھی تعطل کا شکار۔ گرینڈ جرگہ کل تک ملتوی، اسلحہ واپسی کی شک میں تبدیلی پر اختلافات پیدا۔ ایک فریق بھاری اسلحہ حکومت کے پاس جمع کرانے بازد۔ ضلع کرم میں مین شاہراہ اور افغان سرحد سمیت عام رفت کے راستے تاحال بند۔ خوراک، ادویات، ایندھن، گیس ختم، زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ بازاروں اور سڑکوں پر سناٹا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ علاج نہ ہونے سے مزید 3 بچے جاں بحق، اب تک 126 بچے دم توڑ گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت 1 صدی پرانے تنازع کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ ترجمان کے پی بیرسٹر سیف نے بتایا کہ کوہاٹ جرگے میں تمام بڑے نکات پر اتفاق رائے ہو چکا۔ مشاورت مکمل ہونے کے بعد معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ صرف چند نکات پر ایک فریق نے 2 دن کا وقت مانگا ہے۔ ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے بعد بنکرز اور اسلحے کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ خرب ایجنسی میں بدامنی کے خلاف آج بھی ملک بھر میں احتجاج۔ پارا چنار سمیت دیگر شہروں میں دھرنے تاحال جاری۔ پریس کلب کے باہر مظاہرین سخت سردی کے باوجود بیٹھے رہے۔ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ میں بھی مظاہرے۔ کراچی کے 2 مقامات ملیر 15 اور اسٹیل ٹاؤن پر احتجاج، دھرنے ختم۔ نیشنل ہائی وے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ناتا خان پل سمیت دیگر علاقوں میں مظاہرین کی بیٹھک جاری۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، بالائی علاقوں میں برفباری۔ صبح سویرے پنجاب میں دھند کا راج، موٹر ویز پر ٹریفک کی روانی روک دی گئی، مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ اسلام آباد میں بھی سرد موسم کے سحر میں مزید سحر جکڑنے لگا۔ لاہور میں دھند کے ساتھ سردی بھی اثر دکھا رہی ہے۔ کراچی میں ٹھنڈ نے اپنا دائرہ کار بڑھا دیا، شہر قائد کا پارہ علل صبح 7 ڈگری تک گر گیا۔ شدید دھند سے حادثات کی شرح میں اضافہ، سرگودا میں جہلم ہیڈ برج پر 6 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، 8 افراد زخمی، 4 کی حالت تشویشناک۔ ایک کے بعد ایک عذاب، ملک بھر میں گیس بحران پھر سر اٹھانے لگا۔ کئی شہروں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ میں دن کے اوقات میں گیس غائب رہنا معمول۔ کئی علاقوں میں پریشر بھی کم، خواتین کو کھانا بنانے میں سخت مشکلات کا سامنا۔ عوام کا حکومت سے گیس کی فراہمی کا مطالبہ۔ شہریوں نے کر دیا سردی کو نظر انداز، صبح سویرے کھابے ہی کھابے۔ اسلام آباد کے باسی پہنچے ہوٹلز پر مزیدار پائے کھانے، لاہوری بھی پیچھے نہ رہے، سرد موسم کا پرلطف ناشتہ کرنے ڈھابوں کا رخ کر لیا۔ شہر قائد کے لوگ بنس روڈ کی مشہور فوڈ اسٹریٹ پر گرما گرم حلوہ پوری اور کچوریوں پر ہاتھ صاف کرنے میں مصروف دکھائی دیے۔ کراچی واٹر بورڈ نے شہر قائد کو پانی پانی چلانے پر مجبور کر دیا۔ ڈالمیا کے علاقے میں آبی قلت سے مکین شدید پریشان، کئی سال سے پانی میسر نہیں، بورنگ کا پانی پینے کے قابل نہیں، ٹینکر کے ذریعے پانی لینے پر مجبور ہیں۔ اعلیٰ حکام فوری نوٹس لے کر ہماری مشکلات دور کریں، مکینوں کا مطالبہ۔ فیصلے کی گھڑی آ گئی، سب کی نظریں سنچورین ٹیسٹ پر۔ پاکستان کو جیت کے لیے 7 وکٹیں، جبکہ جنوبی افریقہ کو 121 رنز درکار۔ ٹیسٹ کے چوتھے روز جنوبی افریقہ کا 27 رنز، 3 کھلاڑی آؤٹ سے اننگ کا آغاز۔ پاکستان کا جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 148 رنز کا ہدف۔ دوسری اننگ میں محمد عباس کی 2، خرم شہزاد کی 1 وکٹ۔ اسرائیل نے دہشت گردی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے، غزہ کے مسلمانوں پر زمین تنگ، کبھی اسپتال تو کبھی پناہ گزین کیمپ نشانہ۔ آج بھی حملوں میں 18 فلسطینی شہید، صہیونی آبادکار ہو کرام اللہ کے قریب کسانوں پر حملہ، متعدد شہری زخمی، املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ مکمل جنگ بندی تک مذاکرات قبول نہیں، فلسطینی تنظیم کا اعلان۔ حماس کے وفد کی قطری وزیر خارجہ سے دوحہ میں ملاقات۔
صہیونی حکومت غیر انسانی کی حدود بھی پار کر ڈالی. غزہ میں 20 لاکھ افراد خوراک پانی پناہ گاہ تک رسائی سے محروم. عالمی تنظیمیں بھی آبادکاری کی ضروریات پورا کرنے میں ناکام. ورلڈ فوڈ پروگرام کی رپورٹ کے مطابق امداد پہنچانے میں ناکامی کی بڑا وجہ اسرائیل کی وجہ سے لگائی گئی رکاوٹیں ہیں. ادھر فیمین ارلی وارننگ سسٹم نے امریکی دباؤ پر شمالی غزہ میں قحط کی رپورٹ واپس لے لی. جنوبی کوریا میں مسافر طیارے کو لینڈنگ کے دوران حادثہ. 120 سے زائد افراد ہلاک. زیادہ تر اموات مسافروں کے طیارے سے باہر گرنے سے ہوئی. کورین ایئر لائن کے طیارے سے 175 مسافر اور 6 فلائٹ اٹینڈنٹ سوار تھے. طیارہ تھائی لینڈ کے شہر بینکاک سے واپس آ رہا تھا. صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا جنوبی کوریا میں طیارہ حادثے پر اظہار افسوس.